مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے اور ہر جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے۔ اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر نام اقدس لیا یا سنا اور درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے۔ تو کاش فضول گوئی سے ہماری جان چھوٹ جائے، یہ بری عادت ہماری نکل جائے اور ہمارے لب پر ذکر و درود و سلام رہے۔ کاش ہر دم میری زباں پر درود و سلام ہو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، رحمتیں اور برکتیں لٹانے والا عظیم الشان مہینہ ماہ رمضان، اس میں ہم گناہ گاروں کے لیے بخشش کا سامان ہے۔ 11 ماہ کے بعد ایک مرتبہ آتا ہے، 29 یا 30 دن کے لیے۔ تو کاش خواب غفلت سے جاگ کر اس مہینے کی ہم زیادہ سے زیادہ تعظیم کریں، توقیر کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار، درود و سلام، تراویح، حمد و نعت و منقبت، شب بیداریاں کریں، رب کی یاد کریں، تراویحاں پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، رب کی بارگاہ میں گناہوں پر روئیں، معافیاں مانگیں، توبہ کریں، اس سے جہنم سے امان مانگیں، جنت کی طلب کریں، اس سے اس کی محبت مانگیں، اس کے محبوب کی محبت مانگیں، ایمان پر خاتمہ مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ کاش جو مسلمان اس ماہ کا احترام کرتے ہیں بڑی خوش نصیب ہیں۔ احترام رمضان کی برکت سے ایک نان مسلم، غیر مسلم کو ایمان کی دولت مل گئی۔ جی ہاں، ایمان کی دولت ہے یہ، اور ڈالر اور یہ رینٹ اور ریال، درہم و دینار، یہی دولت ہے۔ سونا چاندی یہی دولت ہے۔ سب سے بڑی دولت تو ایمان کی دولت ہے۔ فیضان رمضان امیر اہل سنت کی بہت پیاری تصنیف ہے اور ماہ رمضان کے متعلق بہت ماشاءاللہ اس میں معلومات ہیں، فضائل بھی مسائل بھی۔ اس کے صفحہ نمبر 909 پر آپ نقل کرتے ہیں، بخارا میں، یہ شہر کا نام ہے، ایک غیر مسلم رہتا۔ ایک مرتبہ رمضان میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، تو اس غیر مسلم کہ بیٹے نے کوئی چیز علانیہ کھلم کھلا کھانی شروع کر دی۔ جب باپ نے دیکھا، غیر مسلم تھا، کہ رمضان میں بیٹا مسلمانوں کے بازار میں کھا رہا ہے، تو زوردار تماچا رسید کیا، ڈانٹا، تجھے رمضان میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے شرم نہیں آتی؟ باپ نے بیٹے سے کہا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، آپ بھی تو رمضان میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں، اس مبارک مہینے کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ موت تو آنی، مسلم کو بھی، غیر مسلم کو بھی، نیک کو بھی، بد کو بھی، مرد کو بھی، عورت کی، سب کے لیے موت ہے۔ مرد عورت سب کو موت آئے گی، کوئی نہیں موت سے بچ سکتا۔ اب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے،
اب دیکھنے والے نے حیرت سے پوچھا تو غیر مسلم تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ یاد رکھیے جنت صرف مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال وہ کہنے لگا واقعی میں غیر مسلم تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا اللہ تعالی نے رمضان کا احترام کرنے کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور مرنے کے بعد مجھے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ جب کہا عصیاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ان خریداروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گنہگاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا، میں مددگاروں میں ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ماہ رمضان مبارک کی تعظیم کی بدولت ایک غیر مسلم کو دولت ایمان مل گئی، جنت بھی مل گئی، اور وہ مسلمان جو ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتے، یار گرمی بہت ہی روزے کیسے رکھیں بھائی، اور پھر چوری اور سینہ زوری، سگریٹ کے کش لگا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، مین پوریاں کھا رہے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، بڑے نڈر اور بے باک ہو کر گھوم رہے پھر رہے ہیں، سر عام شربت پی رہے ہیں، بریانیاں سموسے چڑھا رہے ہیں، اور بعض بے وقوف وہ بیچارے اور طرح طرح کے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے باجے سن رہے ہیں، برائیوں سے باز نہیں آتے، استغفر اللہ۔ تو انہیں سنجیدگی کے ساتھ موت کو یاد کرنا چاہیے، قبر و حشر کے معاملات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ماہ رمضان کی ناقدری اور اس کی پاکیزگی پامال کرنے کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا کر دیے گئے، استغفر اللہ، جہنم کا عذاب ہو گیا، تو ہمارا نرم و نازک جسم اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو کیسے سہ سکے گا؟ استغفر اللہ۔ ایک شخص نے ماہ رمضان کی بے حرمتی کی، اس کا عبرتناک واقعہ بھی سن لیجیے۔ امیر علیہ سنت نے فیضان رمضان میں لکھا کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ، موجودہ عراق کا شہر، کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے تو وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کو یہ خواہش ہوئی کہ اس تازہ قبر کے حالات معلوم کروں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوئی، اور آپ کے اور مردے کے درمیان جو پردے تھے اٹھا دیے گئے۔ اب ایک بھیانک منظر تھا، مردہ آگ کی لپیٹ میں تھا اور رو رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، آگ میں جل رہا ہوں۔ اب قبر کا دہشت ناک منظر، مردے کی دردناک پکار، حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بے قرار ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عاجزی کے ساتھ آپ نے میت کی بخشش کے لیے درخواست کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان کی بے حرمتی کرتا تھا، رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزہ رکھتا، راتوں کو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، استغفر اللہ۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سن کر رنجیدہ ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، رو رو کر عرض کی، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے سامنے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما، اس بیچارے کی بخشش کر۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رو رو کر مناجات فرما رہے تھے، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، آواز آئی، علی ہم نے تمہاری اداسی کے سبب اسے بخش دیا،
چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو ماہ رمضان کی تعظیم کرنے کے بجائے بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ کے غضب سے بے پرواہ ہو کر گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض نہ رکھا، زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اس کے روزے نہ رکھے تو وہ شخص بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین، والد اور والدہ کو والدین کہتے ہیں، یا اس میں سے کسی ایک کو پایا مگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو وہ بھی بدبخت ہے۔ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ داری کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیجیے، انشاءاللہ ہم سارے روزے رکھیں گے، سارے نماز تراویح ادا کریں گے، خوب کثرت سے تلاوت کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے، انشاءاللہ تہجد پڑھیں گے، اشراق چاشت پڑھیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، خوب 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 عبادات بجا لائیں گے، سچے دل سے گناہوں سے تائب ہوں گے، اور گناہوں سے توبہ تو ہاتھوں ہاتھ ہی کر لینی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ماہ رمضان کی تعظیم نصیب فرمائے، ماہ رمضان کی بے ادبی اور بے حرمتی سے بچائے، آمین۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔